الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور جیسا کہ کل رات الحمدللہ پاکستان میں ذی الحجۃ الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، اور آج ایک دن بھی گزر چکا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، بابرکت ایام ہیں، ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ قافلے کے قافلے وہاں پر پہنچ چکے، اور یہ وہ اجتماع ہوتا ہے کہ جس کا ثانی دنیا میں کہیں نہیں ملتا، اس سے بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوتا۔ تمام مسلمان وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج، طواف اور حج کے ارکان بجا لاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ تمام لوگ۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور بار بار روضہ رسول اللہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب جو لوگ پہنچ چکے وہ تو خوش نصیب ہیں، اور ہم لوگوں کو ان پر رشک ہو رہا ہے، ہم رشک کر رہے ہیں ان کے اوپر جو وہاں جا چکے۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا مال و دولت کی کمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کر سکے، نہ جا سکے ہیں، لیکن دل میں آرزو لیے بیٹھے ہیں، تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے گھر کا حج کر کے آئیں۔ اب نہیں جا سکے، وہ مایوس نہ ہوں، ان کے لیے بھی بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جس کے پڑھنے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے، یعنی کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قربان جائیں اپنے شفیق آقا پر، قربان جائیں اپنے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ دیکھیں انہوں نے ہم غریبوں، ہم لاچاروں کو، ہم بے کسوں کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے بھی وظیفہ عطا فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اس مقام وہاں تک پہنچنا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن ہم نہیں جا سکتے، ہم غریب ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم لاچار ہیں، نہیں جا سکتے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے وظیفہ عطا فرمایا کہ اے عائشہ، جو شخص ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دل جھوم جھوم گیا جب یہ وظیفہ میں نے پڑھا، سنا اور آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب اس وظیفے کو جب میں نے سنا تو میرا دل بھی جھوم گیا کہ چلیں، وہ تو ایک بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اگر ہم نہیں جا سک رہے تو ہمیں یہ وظیفہ تو مل گیا ہے۔ تو آئیے ہم سب اس وظیفے کو ابھی بھی پڑھ لیتے ہیں اور آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، تعریف بیان کرنی ہے، تو اس میں ہمیں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پڑھتے رہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اگر ہم بار بار جتنا زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان تمام کے لیے خصوصی دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت، بار بار روزہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، باادب حاضری، اور روزہ رسول اللہ کے سائے میں موت، اور جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان پریشانی میں ہیں تمام کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔